190 ملین پاؤنڈ کا کیس اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. 23 دسمبر یعنی آنے والا جو سوموار ہے تب یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اب اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنے انداز سے دیکھ رہی ہے. آج جب یہ کیس وہاں پہ اس کے کنکلوڈنگ ریمارکس دیے گئے دونوں طرف سے, پروسیکیوشن اور کل رات ڈیفنس کونسل کی طرف سے, تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جو ہے ظاہر ہے نیب کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے آنے والے پیسوں کی ایڈجسٹمنٹ کی غیر قانونی منظوری کا کیس ہے. یہ پیسے فیڈرل اکاؤنٹ میں آنے کی بجائے سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں آئے. یہ وکیل صاحب نے وہاں پہ آرگومنٹ پیش کیا. پیسے واپس کرنے سے بھی جرم ختم نہیں ہو جاتا, یہ وکیل صاحب کا کہنا تھا. پبلک آفس ہولڈر کے پاس کسی شخص کا معاملہ زیر التوا ہو اور وہ اس شخص سے ڈونیشن لے تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. امجد پرویز صاحب. فرد شہزادی نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں 240 کنال اراضی ظاہر نہیں کی, یہ ایک آرگومنٹ ہے. کنال جو ہے 240 کنال اراضی کی خریداری کی منی ٹریل بھی نہیں دی گئی ہے. اس کے بعد یہ وہ فرماتے ہیں وکیل صاحب کے پیسوں کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس تھا جس کے لیے رولز کو ریلیکس کیا گیا. وہ دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے اس پہ سماعت جو ہے اب سوموار تک ملتوی کی ہے. سلمان صفدر صاحب ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو, انہوں نے کیا اس حوالے سے فرمایا سنیں. اب تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے, جو میرا خیال ہے ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے, اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جب سرکار کے گواہوں نے یہ کہہ دیا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی کبھی مداخلت نہیں رہی, کبھی ان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا, کبھی ان کو کوئی سیلری نہیں ملی, اور یہاں پر فری آف کاسٹ لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے علیمہ خان صاحبہ وہ ظاہر ہے تواتر کے ساتھ ان تمام جو کیسز کی ہیئرنگ ہوتی ہے وہاں پہ جاتی ہیں, سنتی ہیں. انہوں نے اپنی اسیسمنٹ دی ہے کہ کتنی سزا جو ہے ان کے بھائی کو ہو سکتی ہے. آج کیس ختم ہو گیا, وہاں پہ ساری جو آرگیومنٹس تھی وہ ختم ہو گئی تھی. پکا فیصلہ کیا ہوا ہے, لگ رہا ہے پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے. آپ یہ کیس سن رہے ہیں, آپ نے دائیں بائیں سے دیکھا ہے, وہ اس میں ایک جو ڈیفنس ہے وہ یہ آرگومنٹ, یہ مطلب میں اپنی سمجھ کے لیے تو سارا ہے وہ ہو گیا جی, مان لیا سب کچھ ہوا ہے, مالافائر انٹینشن, وہ ایسٹ سارے موجود ہیں اور وہ واپس حکومت کے پاس اس وقت موجود ہیں. وہ پیسے بھی اکاؤنٹ نمبر 1 میں چلے گئے. ٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ موجود ہے, اس کو ٹیک اوور کر لیں گے جی آپ نے غلط کیا. اور پہلے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھے, اس کے اوپر کافی زیادہ میرے خیال میں جو بھی وہ پیسے ویسے انٹرسٹ لگتے ہیں وہ بھی حکومت کے پاس ہے. تو اب کیا لگ رہا ہے کتنا سیریس یہ کیس ہے, مطلب اس کو جو ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ ظاہر ہے سیاست کے اوپر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں خبر بھائی, میں نے اس سوال کا جواب دینا نہیں تھا لیکن آپ نے سوال ایسا پوچھ لیا ہے اس لیے میں جواب پلیز. دیکھیں آپ نے جو بات کی, جو آپ نے کیس بلڈ کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشن جو ہے وہ دیکھی جائے گی, کیونکہ وہ جو ایسٹ ہے وہ تو وہاں پہ موجود ہے آلریڈی. تو انٹینشن تو وہ پاناما والے وہ تنخواہ لینے والے کیس میں بھی دیکھی گئی تھی نا, جس کے بعد ایک وزیر اعظم کو معزول کر دیا گیا تھا, ہٹا دیا گیا. تو انٹینشن کی بنیاد پر اگر فیصلہ آنا ہے, لیکن میں کون ہوتا ہوں, وکیل لڑنا ہے وہاں پر, جج نے فیصلہ سنانا ہے, میں کون ہوتا ہوں, میں کوئی پاکستان کے 100-200 جو ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں اس میں شامل ہوں کیا, یا میں نے کوئی پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ میں یہاں آ کے لوگوں کو ڈکٹیٹ کروں کہ نہیں عدالت ایسے کرے گی, وکیل ایسے کرے گا, فوج ایسے کرے گی, سیاستدان ایسے کرے گا, وزارت ایسے کرے گی, اپوزیشن ایسے کرے گی. میں کون ہوتا ہوں, میں مورل پولیس بننے کی حیثیت یا کوئی بھی اس طرح کی اتھارٹی نہیں رکھتا. میں صرف جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس پہ میں نے بات کر دی. جی نہیں بالکل صحیح ہے. میں نے میرا جو سوال آپ نے میرے حال میں سنا نہیں ہے غور سے, میں نے یہ کہا کہ میں پہلے آپ کو سنواتا ہوں علی محمد خان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا اثر ہو سکتا ہے. نہیں میں نے کہا کہ اس کیس کو لے کے نا کہ جو موجودہ سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس کیس کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. دس از واٹ پی ٹی آئی سے. عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا فیصلہ, یہ میں آپ کو اچھا سنیں وہ کیا نہیں وہ لیکن وہ ان کے بینک کے خلاف آ سکتا ہے, اور ان کے جو باقی لیڈر ہیں وہ کیا فرمائیں. اگر انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے تو میں 100% یقین سے ہوں کہ انشاءاللہ خان صاحب اس میں بری ہوں گے. لیکن اگر کوئی ایکسپیڈینسی ہے تو ٹھیک ہے, اوپر ہمارے پاس ایک اور کورٹ ہے, اس کا ڈائلاگ پروسیس پہ اثر ہوگا. اگر خدا نخواستہ, لفظ خدا نخواستہ یوز کر رہا ہوں, اگر کوئی فیصلہ ایسا ویسا آ گیا اس کا اثر ہوگا.
تو میرا سوال بنیادی طور پر یہ تھا کہ میں جواب دیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے. نہیں پلیز یہ کیا تھا اسٹیٹمنٹ ہے؟ اگر انصاف پہ مبنی فیصلہ ہے تو خان صاحب سرخرو ہوں گے، مطلب اگر خان صاحب کے خلاف فیصلہ ہے تو آپ کہیں گے انصاف نہیں ہوا. یہ کیسا بیوقوفانہ اسٹیٹمنٹ ہے، بتائیے ذرا. لیکن میرے خیال مطابق اگر انصاف کے مطابق فیصلہ ہوا تو کم از کم 10 سال سزا ہے عمران خان صاحب کو. آپ نے دیکھ لیا دیکھیں خدا کرے نہیں ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ پبلک ڈسکورس کے اندر چیزیں ہیں نا. اب ظاہر ہے دیکھیں اب آپ نے بالکل بات صحیح فرمائی کہ پاناما کے حوالے سے وہ جو آیا اس کے اوپر ایک قانونی دلیل بلڈ کیا گیا، اس کے اوپر ابھی تک جو بحث ہوتی ہے کہ جی وہ ججز تھے وہ پریشر میں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سولڈ آؤٹ کر دیا، لیکن اس کی قانونی ایک اور جہہ تھا. لیکن وہ سیاسی بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ظاہر ہے اس وقت ایک بڑا فیصلہ مانا گیا جس نے پاکستان کی سیاست کو ڈی ریل کر دیا. مطلب مختلف رائے سامنے آتی ہے.